السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آپ سن رہے ہیں بنات الناش کی آخری قسط نمبر 33 یعنی کہ 33، اور یہ ناول آج اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اور اس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں سب سے پہلی قسط میں اس کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ یہ ناول لڑکیوں کی اعلیٰ تربیت کے اوپر ہے کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی اور ایک اچھی بہو ثابت ہو سکیں، اور اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکیں، اور کہیں پہ کسی شعبے میں وہ مار نہ کھائیں یا ہاریں نہ، شکست نہ کھائیں، تو یا انہیں کوئی جاہل، بدتمیز اور گوار نہ کہے۔ اور اس میں ایک لڑکی تھی حسن آرا، جس کی یہ ساری کہانی تھی، اور یہ سارے واقعات جو اس میں مختلف مضامین کی شکل میں بتائے گئے، اسے ہسٹری، جیوگرافی، حساب اور فزکس کے قوانین، کیمسٹری کے فارمولے، بہت کچھ انہوں نے اس کو بتایا۔ خانہ داری، گھر داری، پہننے اوڑھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بات کرنے کا، غلاموں سے پیش آنے کا طریقہ، سلیقہ، بہت ادب سکھایا انہوں نے عسکری نے۔ اور عسکری کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی والی عسکری کی کہانی ڈپٹی نذیر احمد نے آگے بڑھائی تھی جو کہ اصغری اور اکبری مرات العروس میں موجود تھیں، اور شادی کے بعد بھی اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو اب یہ اس آخری قسط میں رخصت کرے گی حسن آرا کو۔ حسن آرا کی والدہ اس کے پاس آتی ہیں، اور وہ استانی جی سے کہتی ہیں کہ میرا دل بہت گھبرایا ہوا ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کا بہت دل لگ گیا ہے یہاں پہ آپ کے مدرسے میں، یعنی کہ وہ آپ کے گھر آنے کی عادت ہو گئی ہے اس کو مکتب میں۔ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو شادی کے لیے کیسے ذہنی طور پہ تیار کروں تاکہ یہ اپنے گھر بار پہ توجہ دے۔ تو سلطانہ بیگم، فرق تو آپ کی عنایت سے زمین و آسمان کا ہے۔ آپ کی فیضان تعلیم نے خاک کو اکسیر، تانبے کو کندن، ذرے کو خورشید، پوتا کو لال سفید، حیوان کو آدم، حسنہ کو ماشاءاللہ حسن آرا بیگم بنا دیا۔ اس کی خوبی تقدیر کی یہی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ شاگرد آپ جیسی استانی کی ہے۔ یہ ایسا احسان آپ نے ہم سب گھر والوں پہ کیا کہ جب تک جئیں گے آپ کے مرہون منت رہیں گے، مگر جب سے حسنہ نے بیاہ کی تیاری ہوتی دیکھی ہے کچھ سہم سی گئی ہے۔ یوں ہی گھر میں اس کا جی نہیں لگتا تھا، اب اور بھی دل اچاٹ ہو گیا ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ کسی سے بولتی اور بات کرتی ہے۔ ارادہ تھا کہ پورے مہینے بھر مائیوں بٹھاؤں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے کہا کہ مائیوں سے بدتر تو یہ خود ہوتی جا رہی ہے۔ رنگت زرد ہو گئی ہے، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں، چہرہ دیکھو، صورت دیکھو غمگین۔ میں کہتی ہوں اس کو اتنا فکر کیوں ہے؟ اس عمر میں تو لڑکیوں کو دلہن بننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ استانی جی، حسن آرا بیگم اور لڑکیوں کی طرح نادان نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑی فہمیدہ اور زیرک لڑکی ہے، یہی کچھ گھر کے چھوٹنے کا خیال ہوگا۔ سلطانہ بیگم، گھر کی تو اس کو مطلق پرواہ نہیں، البتہ مکتب اس کی جان ہے، دیکھیے کیوں کر بچی کا دل بہلے گا۔ استانی جی، میں سمجھا دوں گی۔ پھر اس کے بعد سلطانہ بیگم استانی جی سے کہتی ہیں کہ وہ حسن آرا کی نا مائیوں بٹھانے لگی ہیں، تو اب وہ رخصت دیں اس کو۔ تو استانی جی نے کہا کہ آپ 1-2 دن ٹھہر جائیں، تو اس کے بعد میں اس کو پرسوں رخصت دے دوں گی نا۔ تو اس کے بعد یہ اس کی والدہ رخصت ہو گئیں۔ اگلے دن بڑے تکلف اور دھوم دھام کے ساتھ حسن آرا کی دعوت ہوئی۔ مکتب کی لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں وہ کھانے پکائے کہ کیا کوئی رکابدار پکائے گا۔ رات کو رت جگا ہوا۔ حسن آرا کے سہاگ اور مائیوں کے گیت گائے گئے۔ لڑکیوں نے یہ بھی صلاح کی کہ مکتب کی طرف سے چڑھاوے کا تو خیر دیا ہی جائے گا، یعنی کہ وہ جو دیتے ہیں گفٹ وغیرہ۔ مانجے کا جوڑا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ یہ وہ جو مائیوں وغیرہ بٹھاتے ہیں، تو حالانکہ یہ مسلمانوں کے ہاں کی رسم نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں تو یہ ہم میں یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں۔ اسلام میں تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے۔ تو مانجے کا جوڑا بھی مکتب ہی کا ہو کر حسن آرا بیگم وہی جوڑا پہن کر مکتب سے رخصت ہوں گی۔ صبح سویرے اٹھ نماز و تلاوت سے فارغ و مکتب میں جھاڑو دلوا سلیقے کے ساتھ دالانوں میں صاف ستھرا فرش بچھوا دیا۔ اتنے میں مہمانوں کی ٹولیاں آنی شروع ہوئیں۔ کوئی 4 گھڑی دن چڑھے سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ لڑکیوں کی ماں بہنوں میں تو کوئی بھی ایسی نہ تھی کہ جو نہ آئی ہو۔ محلے کی ساری بیویاں یعنی بیبیاں، عورتیں بے بلائے سیر دیکھنے کو موجود ہوئیں، اور اچھی خاصی شادی رچ گئی۔ بیچ دلان میں جہاں سوزنی کا تکیہ بچھا تھا
استانی جی بیٹھی اور سارے مہمان اسی دالان میں آ کر بھر گئے۔ جب سب لوگ بیٹھ بٹھا چکے تو اندر کوٹری سے لڑکیاں حسن آرا کو مانجے کا جوڑا پہنا کر باہر لے آئیں۔ استانی جی کے عین سامنے لا بٹھایا۔ تب استانی جی نے حسن آرا کی طرف مخاطب ہو کر یہ تقریر کی: بوا حسن آرا بیگم، آج میں تم کو اپنے مکتب کی لڑکیوں کی طرف سے رخصت کرتی ہوں۔ آج استادی اور شاگردی اور ہم مکتبی سب کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ سن کر سب مہمانوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ حسانی جی کا دل بھی اسی قدر بھر آیا کہ گو ضبط کرتی تھی مگر آواز سے رکت تاری تھی، مگر محبت اخلاص انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے باقی رہے گا۔ حسن آرا بیگم، میں تم کو مثل اپنی بطول اور محمودہ کی مانند چاہتی اور پیار کرتی ہوں۔ جب تک دنیا میں ہوں اللہ نے چاہا تم سے بہت پیار کرتی رہوں گی۔ استادی شاگردی کا ناطہ محبت کا برتاؤ رکاوٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے تم کو تمہاری غلطیوں پر ڈانٹا تھا، شاید کسی بیجا بات پر ملامت بھی کی ہو، تو سب تنبیہ و ملامت تمہارے فائدے کے لیے تھی، تمہاری اصلاح اور بہتری کے واسطے تھی۔ جب دو آدمی دنیا میں کسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ تعلق ہمسائیگی اور ہم وطنی اور انسانیت کا ہی کیوں نہ ہو، مگر بہت سے حقوق ایک دوسرے پر ہوتے ہیں، وہ تعلق مجھ کو تمہارے ساتھ تھا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ تعلق مادری و فرزندی کے قریب قریب تھا، یعنی بالکل میری اولاد کی طرح ہو تم۔ ہر چند میں تمہارے حقوق کے ادا کرنے میں اپنی مقدور پر کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن ممکن ہے کہ مجھ سے تمہارے کسی کے حق ادا کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوتاہی ہو گئی ہو۔ آج میں اس بھرے مجمع میں تم سے اس کی معافی چاہتی ہوں، اس واسطے کہ میں بھی آدمی ہوں۔ آدمی کو کبھی یہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فرائض انسانیت کو پورا ادا کر دیا۔ ہر طرف سے واہ واہ اور سبحان اللہ کا شور بلند ہوا، مگر اس کے ساتھ رکت بھی طاری تھی۔ حسن آرا بیگم، انسان کا خمیر انس سے ہے، انس کہتے ہیں محبت کو۔ دو چار دفعہ کی صاحب سلامت سے آدمی کو آدمی کی محبت پڑ جاتی ہے، اور تم سے حسن آرا بیگم جو امتحان تمہیں زندگی میں اب آنے والا ہے، یعنی دوسرے گھر جانا، یہ ہر عورت کو اور ہر لڑکی کو کرنا ہوتا ہے، تو تم بہتر ہے کہ پہلے سے ہی اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب میں بھی بیاہ کر آئی تھی تو میری بھی ایک آپا تھیں اور میرے بھی اپنے میکے سے بہت گہرے تعلقات تھے اور گھر والوں سے بہت محبت تھی، لیکن میں نے وہ سب چھوڑ کر اپنے سسرال میں دل لگایا۔ تو میں تمہیں بھی یہی نصیحت کر رہی ہوں کہ تم بھی ایسا ہی کرنا، اور ہرگز اپنے پرانے میکے والوں کو ہر وقت یاد کر کے مت رونا، تو تم اپنے نئے گھر میں دل لگانا۔ اسی طرح استانی جی نے مزید آگے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو امتحان زندگی میں اب تمہیں درپیش ہوں گے، ان سب کے لیے تمہیں میں نے مکمل تربیت اور ٹریننگ دے دی ہے، اور جو کچھ تمہیں میں نے سکھایا ہے اسے بخوبی اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا۔ جو کچھ تم نے پڑھا اور سیکھا اور سنا اس امتحان میں تمہارا صلاح کار اور مددگار ہوگا۔ جو شخص تمہاری کتاب کا ذخیرہ پاس رکھتا ہے، اگر وہ اپنے تئیں تنہا سمجھے یا وہ اپنے تئیں اپنے پیاروں سے بچھڑا خیال کرے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ یہی کتابیں تمہاری تنہائی کی سہیلیاں ہیں، اور سہیلی بھی کیسی، ماں کی طرح مہربان، استانی کی طرح شفیق، مونس و غم خوار، رفیق، غم گسار، ناسے، خیر خواہ، وفا شوار۔ بوا حسن آرا، اب تک جو کچھ تم نے پڑھا ہے تم کو بالکل قصہ اور کہانی معلوم ہوگا، لیکن وہ کہانی اب تک جگ بیتی تھی اور اب اپنی آپ بیتی ہوگی۔ جتنی کتابیں تمہارے پاس ہیں، اگر تھوڑی سی ہیں تو غور کرنے اور عمل کرنے کو بہت ہے، اور میں تمہارے ہی فائدے کی نظر سے یہ آخری نصیحت تم کو کرتی ہوں کہ تم اسی طرح اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھتی اور دیکھتی رہنا جیسے مکتب کے پڑھنے کی حالت میں تم پڑھا اور دیکھا کرتی تھی۔ یعنی تم میں نہ پڑھنے کا بہت شوق تھا تو وہ اپنی عادت چھوڑنا نہیں۔ جس روز سے تم مکتب میں داخل ہوئی میں نے تمہارے حالات قلم بند کرنے شروع کر دیے۔ اب دیکھیں یہ ایک حیران کن بات آ رہی ہے کہ استانی جی اس قدر عظیم اور بہترین خاتون تھیں کہ انہوں نے یہ تمام واقعات، جس دن یہ آئی تھی نا لڑکی حسن آرا، تو استانی جی بہرحال جو بھی تھا اس سے متاثر بہت ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کے واقعات کو ایک کتاب کی شکل میں لکھنا شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے، اور بہترین اس کو انہوں نے ایک کتاب کی شکل دی۔ اس کا نام انہوں نے رکھا بنات الناش۔ ٹھیک ہے، بنات الناش میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر دوبارہ اس کا مطلب بتاتی جاؤں کہ بنات الناش 7 ستاروں کو کہتے ہیں جو کہ قطب شمالی کے آس پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی کتاب ہے جو میں نے تم کو اپنی یادگار کے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر استانی اصغری خانم نے سرخ اطلس کے کامدار جزدان سے کتاب نکالی، کلابتوں کا شرازہ جیسے سونے کا ڈلا۔ خود استانی جی کی یعنی کتنی خوبصورت شکل کی کتاب تھی، نہایت پاکیزہ، خط نستعلیق میں لکھی ہوئی کہ دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں، لوح بین السطور،
جدول سر آغاز، ہر جگہ لاجوردی اور تلائی کا کام۔ پہلے تو حاضرین مجلس میں 10 بدس وہ کتاب پھری، پھر استانی جی نے بدستور جزدان میں رکھ کر حسن آرا بیگم کو دی۔ حسن آرا گھونگھٹ نکالے سروقت کھڑی ہو کر استانی جی کو بہت ادب سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ عورتوں نے سب وہاں پہ باری باری وہ ساری کتاب دیکھی۔ حسن آرا بیگم، اس کتاب میں تم اپنی ہو تصویر پاؤ گی، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ تمہاری عادتیں تھیں نا وہ سب اس میں لکھ دی ہیں۔ بات بات پر ضد ہے اور بات بات پر تعجب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے تم کو معلوم ہوگا کہ مکتب کی تعلیم نے تم پر کہاں تک اثر کیا، کون کون سی بری عادتیں تھیں کہ چھڑا دی گئیں، کون کون سی غلط فہمیاں تھیں ان کی اصلاح کی گئی، اور کون کون سی نیک باتیں ہیں کہ اولاً ان سے تم بہتری تسلیم تم سے کرا کے اختیار کرنے پر تمہیں مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے؟ آج تم اس مکتب سے جدا ہوئی، مگر میرے اور مکتب کی لڑکیوں کے دلوں سے ہمیشہ ہمیشہ تم نزدیک رہو گی۔ وقتاً فوقتاً جو فائدہ تم کو اس سے پہنچنا ممکن ہے پہنچتا رہے گا۔ جو نئی کتاب ہم لوگ پائیں گے یا جو نیا مضمون ہم لوگ شروع کریں گے اس میں ہم تمہیں ضرور شامل کر لیا کریں گے۔ حسن آرا بیگم، تم تو جانتی ہو کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور ایک دن طائر روح کو قفس عنصری سے نکل کر اوج فلک پر پرواز کرنا ہے۔ اس جملے کا لائن کا مطلب ہے کہ ایک دن مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، یعنی استانی جی اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں، اور یہ تو ہم سب کے اس عمل سے گزرنا ہے۔ پھر زمین کو دیکھتی ہوں اور پاتی ہوں کہ جب مروں گی تو صرف چند بالش زمین میری ہڈیوں کے لیے درکار ہوگی۔ پھر غور کرتی ہوں تو دنیا میں نہ کچھ ساتھ لائی ہوں اور نہ ہی لے کر جاؤں گی، اور ہزاروں لاکھوں خدا کے بندے ایسے کہ ان کے مقابلے میں ہر طرح اور ہر اعتبار سے میری حالت بہتر ہے۔ ان خیالات نے میرے دل پر یہ اثر کیا ہے کہ دوزخ شکم بھر لینے کو کچھ دال دلیا اور تن بدن ڈھانک لینے کو کچھ جھوٹا موٹا کپڑا، اس کے سوائے دنیا کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ہونا میں اپنے واسطے ضروری سمجھوں، اس کے حاصل کرنے کا فکر کروں۔ پھر بھی خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ضرورت سے زیادہ حاجت سے بڑھ کر بہت کچھ دے رکھا ہے۔ یہ قناعت سکھا رہی ہیں اس کو۔ خدا تم کو ان سارے جوڑوں کا پہننا نصیب کرے، یعنی جو تمہارے جہیز کے بنے ہیں۔ تمہارے جہیز میں کہیں زیادہ قیمت کے جوڑے ہوں گے، مگر جب دیکھو گی کہ کس چاؤ اور کس شوق اور کس محبت سے ہم چند غریب آدمیوں نے مل کر یہ جوڑے بنائے ہیں، تو امید ہے کہ تمہارے قیمتی اور عمدہ اور نفیس جہیز میں اس کا شامل کرنا کچھ بدنما نہ ہوگا۔ یہ سن کر حسن آرا نے پھر اسی حالت سے اٹھ کر سلام کیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی حسن آرا۔ استانی جی، بوا حسن آرا بیگم، اب دن زیادہ چڑھ گیا ہے، تمہارے لوگوں کے کھانے پکانے کا وقت ہے، یعنی وقت زیادہ ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ زیادہ دیر تک تم لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھوں، مگر صرف ایک بات مجھ کو اور کہہ لینے دو، اور اگر اس کو نہ کہوں گی تو گویا تمہارا فرض رخصت میرے ذمہ رہ جائے گا۔ لڑکیاں جو بیاہے ہوئے پیچھے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارب سے جدا ہو کر سسرال جاتی ہیں، اس انقلاب کی حالت میں خدا تعالیٰ ہم عورتوں کو اپنے فضل سے اس انقلاب کا نمونہ دکھاتا ہے جو ہر بشر کے واسطے مقدر ہے۔ دنیا ہمارا میکہ ہے، عاقبت بجائے سسرال کے ہے۔ کوئی لڑکی سدا میکے نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن اس کو سسرال جانا ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا، سدا ہے نام اللہ کا۔ جس لڑکی نے میکے میں رہ کر ہنر سیکھا، عقل و تمیز حاصل کی، سسرال میں بھی ساس سسر کی لاڈلی، نند بھاوجوں کی چہیتی اور اپنے میاں کی پیاری ہوگی۔ اسی طرح جس نے دنیا میں رہ کر اچھے اعمال اور نیک کردار کیے، عاقبت میں اس کی عزت اور اسی کی توقیر ہوگی۔ ایسے لوگ بہشت کے مالک ہوں گے، مگر جس لڑکی نے ماں باپ کی ناز برداریوں میں وقت ضائع کیا، اپنے مزاج کی اصلاح اور حالات کی درستگی کے لیے کوئی ہنر نہ سیکھا، تو وہ سسرال میں جائے گی تو ہر ایک کی نظروں میں ذلیل اور بے وقت رہے گی۔ تو بیانہ اس کا وہی حال ہوگا جو زندگی غفلت سے گزارنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہت بہترین بات، یہ بالکل آخری پیج ہے، تو اس میں یہ بات بتائی اور ساری کتاب کا نچوڑ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انسان اگر بد سلیقگی کی زندگی گزارتا ہے تو اسے آگے اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا، اسی طرح سے انہوں نے اس کی بڑی بہترین طریقے سے مثالیں دونوں جوڑ دیں کہ جس طرح تم پہلے بالکل جاہل اور گنوار تھی اور اب تم ایک ہنرمند اور باشعور لڑکی ہو اور اب تمہیں آگے جانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال درست رکھے، کہ وہ یہ خیال رکھے کہ اسے آگے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد استانی جی نے سب سے دعا کی درخواست کی کہ حسن آرا کے آنے والے وقت کے لیے اچھے طریقے سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور ہر طرف سے آمین آمین کا شور ہوا۔ دنیا کے میکے اور سسرالیں تو چند روزہ باتیں ہیں، الہی اس جہان کو میں جہاں صدا کو صدا رہنا ہے، پردہ رکھ لیجیو، فصیحت مت کیجیو۔ سب نے پکار کر کہا آمین آمین۔ الہی یہ تیری کنیز جس کو ہم لوگ حسن آرا بیگم کہہ کر پکارتے ہیں، منزل دنیا جس کو تیرے حکم سے ہم سب طے کر رہے ہیں، شروع کرنے والی ہے۔ تیرا فضل و کرم اس کا حافظ، تیری توفیق اس کا بدرکا، تیری عنایت و مہربانی اس کا زاد راہ ہو۔ سب کو رکت ہوئی، یعنی کہ سب کی آنکھوں میں آنسو بھرے اور سب نے کہا آمین۔ اس کے بعد استانی جی نے حسن آرا کو بہت دیر تک اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، اس پر کوئی دعا دم کی، پالکی میں لے جا کر سوار کرا دیا اور پھر مجلس تمام ہو گئی۔ تو یہاں پر بنات الناش جو کہ میں اتنے عرصے سے آپ کو سنا رہی تھی وہ تمام ہو گئی۔ میں نے اس کتاب کی خاطر یہ چینل کھولا تھا، مجھے یہ کتاب بہت پسند تھی، میں نے بہت ڈھونڈی، مجھے کبھی کہیں یہ کتاب اس طرح سے آڈیو میں نہیں ملی، اسی لیے میں نے یہ پڑھنی شروع کی اور مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھتے ہوئے، اور پھر میں چاہتی تھی کہ لوگ بھی اس کو سنیں۔ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک انہی کی اور کتاب ہے توبۃ النصوح۔ فی الحال جو میرا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں توبۃ النصوح اس کے ساتھ ہی چند دنوں تک شروع کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی تو آپ اس کی آخری قسط اچھے طریقے سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں، اور میری ہمت اور حوصلہ افزائی ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور آگے آپ کو ایسی ہی اچھی معیاری اور صاف ستھری کتابیں پڑھ کے سناؤں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، کومنٹس کر دیا کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیا کریں اس کو۔ اچھی چیزیں تو آج کل بہت کم ملتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ توبۃ النصوح کے ساتھ میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی کچھ دنوں تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔